آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ واقع ہو چکا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ اور یورپ اور یہ جو غیر مسلم اقوام ہیں یورپ وغیرہ وہ ان سے مراد ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ قومیں تھیں، یہود و نصارہ تھے. آپ نے ان کو بنو الاسفر قرار دیا ہے، زرد رنگ والے سفید گورے لوگ. اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، تو آپ نے ان کو تو یاجوج ماجوج نہیں قرار دیا. لہذا ان لوگوں کے یاجوج ماجوج قرار دینا یہ حدیثوں کا انکار ہے، غلط تعویل ہے. یہ انسان ہوں گے اور انسانوں کی نسل میں سے ہوں گے، یہ حقیقت ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر کیا ہے. لہذا اس کا انکار کرنا میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ انکار کرنا یہ کفر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک ہمیں دیوار ہی نہیں ملی جس دیوار کے اندر یہ لوگ محصور ہیں. نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے. آج بڑے بڑے جہاز غائب ہو جاتے ہیں، سمندروں کے اندر گم ہو جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں، پوری دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے. اس سمندر کے اندر اس جہاز کا کوئی پتہ نہیں لگا پاتے. تو پتہ نہ لگا پانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. کتنے ایسے علاقے ہیں، کتنے ایسے بر اعظم سمجھ لیجئے یا بر اعظموں کے ایسے علاقے جہاں انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے. انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، ابھی تک وہاں پہنچا ہی نہیں ہے. کتنے ایسے سمندر تھے جنہیں پار کر کے لوگوں نے وہاں پر آبادیاں قائم کر دیں. کتنے ایسے سمندر کے کنارے لوگ رہنے والے تھے جو ان کی آبادیاں ختم ہو گئیں اور اس طریقے سمندر بدل گیا. وہ ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. سمندروں کو پار کر کے لوگ آبادیاں بنا لیتے ہیں، لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں. یا وہاں آبادیاں تھیں، سب ہلاک و برباد ہو گئے، سمندر کے کنارے سب برباد ہو گیا اور وہ پورا سمندر بن گیا، جھیل بن گیا. ایسے بہت ساری چیزیں اور ایسے بہت سارے علاقے پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر. لہذا اس کا نہ ملنا یا اس کا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. انسان کتنی بھی ترقی کر جائے اس کا علم محدود ہے، اس کے علم کے اندر کمی ہے. اللہ رب العالمین کا علم وسیع ہے، غیر محدود ہے. لہذا یہ کہہ کر کے انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ مغیبات میں سے ہے، غیب کی چیزوں میں سے ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. غیب کی چیزوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہمیں اس کی تصدیق کرنا ہے، کیونکہ صادق مصدوق نے خبر دی ہے، اللہ نے خبر دی ہے جو سب کا خالق و مالک ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. لہذا اس کے اندر شک اور شبہے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے وہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا، انہوں نے بیان کیا ہے اور حدیثوں کے اندر اسے بیان کیا ہے آپ نے، اور وہ حدیثیں متواتر حدیثیں ہیں. لہذا اس کے بارے میں شک کرنا بھی یہ کفر ہے، ان کا انکار کرنا تو کفر ہی ہے. لہذا یہ ثابت شدہ چیز ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے.